فوج کے آنے کا طریقہ یہ نہیں ہوگا, یہ ویسے ہی ہوگا جیسا کہ ججز کی ریسٹوریشن ہے. ہاں یعنی دیوار نہیں آئے گی, لوگ آئیں گے, وہ ٹیلی فون کے تھرو آئے گی, لوگ آئیں گے. دیکھیں نا جی, میں آپ کو وہ بھی تو پھر تماشا نہیں, غلط بات وہ بھی تو ہے, مگر جو پریزیڈنٹ ہے اس کے سر کے اوپر کرپشن کیسز ہیں, سول کیسز ہیں, کرمنل کیسز ہیں, وہ تو بالکل یہ عضو معطل ہے جی. یہ ان سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ یہ گیلانی سے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ یہ کچھ ایکسپیکٹ نہ کریں. زرداری تو خود از ان دا ڈاک جی, اس سے آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ جیسے صاحب یہ بتائیں کہ دنیا ریجن, آپ نے تو خارجہ امور دیکھا, اور یہ دنیا اس وقت کس طرح سے دیکھ رہی ہے پاکستان کے انٹرنل کے اس کو؟ مطلب میں نے کہا کہ منموہن سنگھ ڈائلاگ ہو رہے ہیں, اسٹریٹجک ڈائلاگ ہو رہے ہیں, ادھر احمدی نژاد, پڑوسی دیکھیں نا آپ کے کتنے ایکٹیو ہیں, حامد کرزئی. یعنی آپ کی جو لیڈرشپ ہے وہ کہیں کسی قصے میں ہی نہیں ہے, نہ ان کو پتہ ہے اسٹریٹجی کا کیا ہے, نہ ان کو خطے, وہ صرف بظاہر نظر آتی ہے یا دورے کرتی یا یہ چھوٹی چھوٹی میٹنگز کے اجلاس, آپ نے جیسے کہ جو کہ لوکل لیول پہ. ہمارے صدر صاحب جو ہیں ان کی سب سے اولین جو پرائرٹی ہے وہ یہ ہے کہ وہ خود اقتدار میں رہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان تمام جو ان کے خلاف کیسز ہیں ان پہ کارروائی نہ ہو. اسی لیے انہوں نے ڈوگر صاحب کو رکھا تھا, اسی لیے انہوں نے باقی اقدامات کیے ہیں. تو سراسر ایک ہی ان کی پرائرٹی ہے, اس کے بعد اس سے آگے وہ نہیں دیکھتے ہیں. اس وقت ملک میں جو بیرونی حالات ہیں, ایک بہت اچھا موقع ہمارے لیے ہے, کیونکہ ہمارا ایک سینٹرل رول ہے اس وقت اس ریجن میں افغانستان کی وجہ سے, اور امریکہ بھی جانتا ہے کہ ہمارا بڑا سینٹرل رول ہے. اس کو چاہیے کہ ہم استعمال کریں, امریکہ سے ہم کنسیشنز لیں. اور مگر یہ تو نہیں استعمال, دیکھیں نا اس وقت جو کچھ ملک کی پالیسیز ڈیفائن ہو رہی ہیں, ان پالیسیز کو ڈیفائن کرنے میں انفارچونیٹلی ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہماری تو موجود ہی نہیں ہے, یا اس کو انٹرسٹ ہی نہیں ہے. ہماری لیڈرشپ چاہے حکومت میں ہے چاہے حکومت سے باہر ہے, سیاسی لیڈرشپ ناکام ہو چکی ہے. میں کہتا ہوں کہ ایسی حالات میں ہمیں چاہیے تھا امریکہ سے ہم مطالبہ کریں کہ جیسے نیوکلیئر ڈیل ہندوستان کو دیا انہوں نے ویسے ہمیں دی جائے. کیونکہ اوباما نے خط لکھا ہے زرداری صاحب کو کہ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان سے ایک ویری براڈ بیسڈ اسٹریٹجک ریلیشن شپ بنایا جائے. تو اس کے جواب میں چاہیے ہم ان سے مطالبہ کریں کہ اسی قسم کی ڈیل ہمیں دی جائے. اور یہ تو ایسا ایشو ہے جس سے ہماری اگلی جنریشنز جو ہیں اس موقع پہ دیکھیں گی کہ اس موقع کا استعمال نہیں کیا گیا. نہیں, وہ نیوکلیئر ڈیل کیا, وہ تو اپنے جو اثاثے ہیں ان کے, خیری صاحب میں کہہ رہا ہوں جو ہمارے اپنے نیوکلیئر ایسٹس کے بارے میں ان کی ویژن جو ہے اتنی محدود ہے, خطر میں پڑے ہوئے ہیں, ان کے قبضے میں ہے. ان کی محدود اتنی ویژن ہے کہ صرف اپنے اقتدار کے آگے وہ دیکھتے ہی نہیں ہیں, اور جو ہمیں ایک موقع ملا وہ اس کا استعمال نہیں کر رہے ہیں. ہماری جو کیری لوگر بل ہے, اب آپ دیکھیں کہ فوج کو مجبوراً اس کی وضاحت کرنی پڑی, ورنہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کتنی خطرناک چیز ہے. اور اسی کے تحت ہمیں لیتے چلے جا رہے ہیں, جبکہ ہمارے پاس چوائس ہے کہ ہم اس کے تحت نہ لیں, زبردستی تو نہیں کر رہے, لیکن ہم اس کے تحت لے رہے ہیں. اور کمیشنوں اور رشوتوں کا بازار مختلف چیزوں سے گرم ہے. یہ جو آئی پی پیز ہیں, اور حالانکہ چائنا کے ساتھ ابھی انہوں نے تھر کول کا معاہدہ کیا ہے, ہمارے پاس اتنا اعلیٰ درجے کا کول ہے کہ ہمیں کسی دوسری چیز کے بجائے اس سے ہم بجلی پیدا کر سکتے ہیں. لیکن یہ کوئی محب وطن ہو, کوئی بات ہو تو کرے گا, کوئی مسائل نہیں ہے. اچھا, چائنا سے بات یاد آئی, جی صاحب آپ امور خارجہ پہ نظر ہے, زرداری صاحب نے کہا تھا 3 مہینے بعد چائنا جاؤں گا, وہ کیا ہوا؟ وہ کافی مہینے گزر گئے, وہ پرائیوٹ وزٹس, وہ بات نہیں بنی, وہ جا رہے تھے. یہ تو دنیا میں کبھی نہیں ہوتا کہ ایک ملک کا صدر جو ہے ہر 3 مہینے اپنے ہمسایہ ملک میں دورہ کرنے جا رہا ہے. اور صرف یہ کہ ہم ہر دفعہ جا رہے ہیں. انہوں نے منع کر دیا یا کوئی ڈیلز ہو رہی تھی وہاں پہ پرائیویٹ چناؤ؟ انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم ہر 3 مہینے صدر کے لیول پہ وزٹ. آپ چائنا نے کہہ دیا یہ میسج دے دیا انہوں نے, اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو آپ جائیں, پیکنگ میں صدر مقام نہیں ہے ہمارے, آپ کسی اور شنگھائی چلے جائیں, آپ وہاں اور جو کینٹون چلے جائیں تو وہاں جاتے ہیں زرداری صاحب. لیکن پیکنگ میں صرف ایک دفعہ گئے ہیں جہاں ان کو ایک میٹنگ ہوئی. یہ مناسب ہے کیا؟ بالکل نامناسب ہے. یہ تو ایک اپنے ملک کی ڈگنیٹی کے خلاف ایک صدر صاحب کا جو ہے نا رویہ ہمارے ملک کی ڈگنیٹی کے خلاف ہے. کیسی بات ہے اوباما پاکستان آ جائے اور وہ کہے کہ میں ادھر ادھر گھومتا رہا اور اسلام آباد نہیں آیا ملنے, مطلب یہ سمجھ نہیں بات آئی ان کو. تو یہ ڈاکٹر صاحب جی کبھی ہم نے تو نہیں دیکھا کہ پریزیڈنٹ کہتا ہے کہ میں یو کے جا رہا ہوں اپنے چھٹی کے اوپر نجی کام پہ, اور گلف کنٹریز میں روز پہنچے ہوتے ہیں, ادھر بچے ہیں, فیملی کوئی بھی نہیں ہے ادھر بھی. یہ پرائیویٹ, یہ کیا ہے؟ یہ پھر بزنس کے معاملات ہیں, کیا ہے یہ؟
ہماری بدقسمتی جناب وہ قوم جو ہے جب برباد ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہی فرماتا ہے کہ تاجروں کو تم اوپر لے آؤ گے. اب اس وقت کیا ہے، ہر چیز کی بنیاد یہ ہے کہ تاجر اسمبلیوں میں ہیں، کارخانے دار ہیں، چینی کا بحران، ہر بحران جو ہے وہ اسی اسمبلی کے ارکان کی وجہ سے، انہیں کی ملوں کی وجہ سے، انہیں کے کارخانوں کی وجہ سے. اب آپ دیکھیں نا، لوگ بھوکے مریں گے تو کیا کریں گے؟ میں تو صرف یہ سوال کرتا ہوں کہ ایک آدمی کب تک بھوکا مر سکتا ہے؟ یہ آٹا نہیں ملے گا، چینی نہیں ملے گی، کچھ نہیں ملے گا، ہر چیز مہنگی ہو چکی ہے، انسان کی دسترس سے باہر ہے، پیسے اس کے پاس ہے نہیں تو لوٹ مار کرے گا. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہو کے میں اپنے مہمانوں سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جمہوریت تو بہرحال رہنی چاہیے، ماشاءاللہ حل نہیں ہے، یہ سسٹم ڈیلیور نہیں کر پا رہا، پھر کیا ہوگا؟ کس طرح آگے ملک تو آگے چلانا ہے، کیسے آگے چلا جائے؟ خان صاحب، ایک وقفے کے بعد خواتین حضرات دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک خواتین حضرات. آصف ادریس صاحب، ماشاءاللہ آنا نہیں چاہیے اور نہ ہی حل ہے، وہ مزید مسائل کو جنم دے، جمہوریت چلنی چاہیے، یہ ڈھانچہ NRO زدہ یہ زمین بوس ہو رہا ہے، چل ہی نہیں رہا. یعنی دیکھیں نا، اعلان کیا کہ مئی میں بجٹ کا اعلان کریں گے اور ساتھ ہی وزیر خزانہ غائب ہو گئے. اور وجہ کیا دی انہوں نے کہ میں نے اپنے بینک کو دیکھنا ہے بھائی، میں جہاں سے چھٹیوں پہ آیا ہوا تھا شاید حکومت چلانی. یعنی باتیں سن کے حیران ہو جاتا ہے انسان کہ کس طرح کی بات ہے. اب یعنی کوئی سرپیر ہی نہیں ہے، ملک چل ہی نہیں پا رہا ان سے. اس وقت مسئلہ تو یہی یعنی بنیادی مسئلہ کہ الیکشنز حل نہیں ہے شاید، یا حل ہے خدا جانے نہیں. الیکشن اس وقت نہیں ہونے چاہیے. الیکشن جو ہے نا، مڈ ٹرم الیکشن کی بات نہیں کرنی چاہیے. مڈ ٹرم الیکشن سے کوئی آپ کا مسئلہ سالو نہیں ہوگا. اس وقت جو فوکس ہمارے مسائل کا ہے وہ پریزیڈنسی ہے. وہاں ایک ایسا شخص موجود ہے جس کے خلاف بے شمار کرپشن کے چارجز ہیں اور جو ایک کانسٹیٹیوشنل امیونٹی کے پیچھے کور لے رہا ہے. دنیا میں یہ کہیں نہیں ہوتا کہ صدر کو پوری ایک امیونٹی مل جائے کہ چاہے وہ جس قسم کی کرپشن کیسز انوالو ہے اور کیسز انوالو ہو اس کے خلاف کارروائی نہ کی جائے. تو زرعی صاحب نے صرف اسی لیے پریزیڈنسی لی ہے کہ ان کو یہ کور ملتا تھا، ورنہ وہ پرائم منسٹر بنتے. اور اب جیسے دیکھیں ایسٹ ڈکلیریشن میں بھی انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا ایسٹس، کیونکہ صدر نہیں کرتا ہے ڈکلیئر. تو صرف اس آرٹیکل کے تحت 248 کے تحت یہ ہو رہا ہے. تو جب تک یہ آرٹیکل جو ہے نا اس پہ ترمیم نہیں کی جائے گی تو مسئلے ہمارے. اچھا، یہ مجھے انٹرنیشنل لیول، چلے ملک میں تو بڑی بحث ہوئی، یہ بین الاقوامی سطح پہ امیونٹی یہ کیا ہے فینومینا؟ یعنی ایک تو منی لانڈرنگ آج کی دنیا میں نہیں، امیونٹی آج کل کسی کو پھر امیونٹی میں یعنی انہوں نے ٹریول کرنا ہو اگر اور انٹرپول کے وارنٹس نکلے ہوں تو ہر ملک کو وہ امیگریشن کو بتاتے جائیں گے کہ بھائی اس کو مت پکڑنا ہے. آج کل پریکٹس یہ ہے کہ ہیڈ آف اسٹیٹ کو امیونٹی صرف آفیشیل ایکٹس کے لیے ہوتی ہے. اگر وہ کوئی پرائیویٹ ایکٹس کرتا ہے اور اگر منی لانڈرنگ کی تو پرائیویٹ ایکٹ ہے تو اس میں نہیں ملتی امیونٹی. اگر سوئس کورٹس میں یہ کیس جائے گا اور اگر صدر صاحب یہ کہیں گے کہ یہ میرے پاس امیونٹی ہے تو مجھے یقین ہے وہ تسلیم نہیں کریں گے. خیر صاحب، ایگری کرتے ہیں آپ؟ بالکل یہ لکھا ہوا. اچھا، یعنی منی لانڈرنگ میں امیونٹی کیسے؟ مجھے یعنی امیونٹی صرف آفیشیل ایکٹس کے لیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، منی لانڈرنگ اس میں نہیں ہے نا، منی لانڈرنگ اس میں نہیں ہے. آفیشیل ایکٹ تو نہیں ہے. آج کرتا ہوں آج کہ کل ڈیوٹی سے یہی ہے، منی لانڈرنگ آج کل ٹرینڈ بھی انٹرنیشنل لا میں یہی ہے کہ آپ امیونٹی کو ریسٹرکٹ کریں، کم کریں، اور خاص طور پہ پرسنل ایکٹس پرائیویٹ ایکٹس میں نہیں دی جاتی ہے. تو اگر سوئس کورٹس نے یہ کیس ایکسیپٹ کر لیا ہے تو مجھے یقین ہے کہ وہ یہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے کہ اس کو زرداری صاحب کو ایک ہیڈ آف اسٹیٹ کی حیثیت سے کوئی امیونٹی حاصل ہے. خان صاحب، لیکن تماشا نہیں ہے یہ؟ نہیں جناب، بالکل یعنی اب اپنے وہ کہتے ہیں نا گندے کپڑے جو ہیں اب وہ ہم دنیا بھر میں جا کے دھوئیں گے کہ بھائی کام تو کیا ہوا ہے، لیکن یہ 1-2 سال پہلے جن کی جو میڈیکل سرٹیفکیٹس آپ کے پاس بھیجے جا رہے تھے یا جو کچھ آپ سزائیں دے رہے تھے، بھائی وہ ذرا ٹھہرو تھوڑا عرصہ، کیونکہ یہ ہمارے صدر ہیں. یہ کیا تماشا ہے؟ یہ جو کم از